اس بات کو کیا سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے ذہنوں میں سے میں ایک کنفیوژن نکال رہا ہوں، ایک الجھن نکال رہا ہوں، آپ کے برین کو میں صاف کر رہا ہوں، کلین کر رہا ہوں، کلیئر کر رہا ہوں کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ ہماری دعا قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، ہمارا مسئلہ حل ہوا یا نہیں ہوا، ہماری پرابلم سولو ہوئی یا نہیں ہوئی۔ آپ نے یہ ہوئی یا نہیں ہوئی سے نکلنا ہے، آمین۔ آپ نے اس ہوئی اور نہیں ہوئی سے نکلنا ہے۔ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں ہم کون سے خادم ہیں، ہم کون سے پادری ہیں، ہم تو ایک عام سے لوگ ہیں، گناہ گار ہیں، ہماری دعا کہاں سنی جاتی ہے۔ کچھ کے ذہنوں میں دلوں میں یہ بات بھی ہے، لیکن یہ بات آپ نے نہیں سوچنی ہے۔ یہ سب جو شریر کے ہتھیار ہیں، یہ شریر کے منصوبے کے مطابق باتیں ہیں، یہ سب جو ہے وائرس ہیں، بیکٹیریاز ہیں، اسپرچل وائرس ہیں، بیکٹیریاز ہیں جو ہمارے ذہنوں میں ہوتے ہیں۔ ان کو آپ نے اپنے ذہنوں سے نکال کے ریلیکس لائف گزارنی ہے، تو ریئلی آپ دعا کا اثر دیکھیں، آپ اسپرچل ہو جائیں گے، آپ روحانی ہو جائیں گے۔ لیکن کچھ حاصل کرنے کے لیے کچھ کرنا بھی پڑتا ہے، اور شریر کی سب سے بڑی کوشش جو ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ انسان دعا میں نہ ٹھہرے، کیونکہ دعا میں ٹھہرنے سے تو ہمارا خدا کے ساتھ رشتہ بنتا ہے، خدا کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہمارا رہن سہن بنتا ہے، خدا کے ساتھ ہماری جو ہے ریلیشن شپ بحال ہوتی ہے۔ تو وہ یہی تو چاہتا ہے کہ ہم دعا میں نہ ٹھہریں، ہم دعا نہ کریں۔ اس لیے وہ ہماری روح میں، ہمارے ذہن میں، ہمارے دل میں بہت سے سوالات ایسے پیدا کر دیتا ہے جن کی وجہ سے ہم دعا میں ٹھہرتے ہی نہیں، اور پھر ہم بہت سے بہانے بنا لیتے ہیں، بہت سے عذر بنا لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ چرچ کے آنے کے بارے میں پادری صاحبان صاحب کو کہتے ہیں نا کہ آئیں گرجا گھر میں آئیں گرجا گھر میں آئیں، تو بہت سے لوگ نہیں آتے ہیں، اور جب بعد میں پوچھیں کہ آپ گرجا گھر میں نہیں آئے تو بہت سے عذر بن جاتے۔ مثال کے طور پہ مہمان آ گئے تھے، کہیں جانا پڑ گیا تھا، کوئی بیمار ہو گیا تھا، بہت سے صورتحال اور بہانے نکال لیتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ اسی لیے ہے کہ ہم نے شریر کا منصوبہ پورا کرنا ہے، ہمارے ذہن سیٹسفائیڈ نہیں ہے، ہمارے دل اس بات کا تجربہ نہیں رکھتے کہ دعا میں اثر کتنا ہے، دعا میں اثر کتنا ہے، خدا کے گھر میں آنے سے برکت ملتی کتنی ملتی ہے، خدا کے خادم سے ملنے سے کتنی برکت ملتی ہے، خدا کے لوگوں کے ساتھ رفاقت رکھنے سے کتنی برکت ملتی ہے۔ اس بات کا ہمیں تجربہ نہیں ہے، ایکسپیرینس نہیں ہے۔ اگر ہو جائے تو ہم مہمانوں کو بھی گھر میں نہ رہنے دیں، حقیقت ہے۔ اور جن لوگوں کا ہوا وہ ایسے ہی کرتے ہیں، وہ مہمانوں کو بھی گھر میں نہیں رہنے دیتے اور انہیں بھی ساتھ ہی لے آتے، آؤ پہلے چرچ چلے، عبادت کریں اور پھر سارا کچھ کریں گے، پھر سارے کام کریں گے۔ آج جو بات ہم سیکھ رہے ہیں، اگر آپ سے پوچھا جائے پریئر کے بعد، ورشپ کے بعد کہ آج ہم نے سیکھا کیا، تو وہ یہ بات ہے کہ دعا کرنے کے بعد، دعا میں ٹھہرنے کے بعد آپ نے انتظار کرنا ہے، صبر کرنا ہے، اور دعا کا اثر دیکھنا ہے، یہ تجربہ کرنا ہے۔ بس اس کے بعد آپ نے کچھ نہیں سوچنا ہے، اس کے بعد آپ نے کچھ نہیں سوچنا ہے۔ اور میں یہ بات آپ کو بڑی ثبوت کے ساتھ کہتا ہوں، بڑی دلیل کے ساتھ کہتا ہوں، بڑے ایمان کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کم از کم 1 گھنٹہ لگاتار دعا میں ٹھہر کے دیکھیں، اور پھر آپ خدا کے جلال کو دیکھیں، پھر آپ خدا کے جلال کو دیکھیں، اس کی حضوری کو دیکھیں۔ ریئلی یہ حقیقت ہے، ہم جو توبہ کر کے بپتسمہ لے کے روح القدس کو حاصل کر کے پھر بھی ہم جو ہے غیر مسیحیوں کی طرح ڈولتے رہتے ہیں، ڈگمگاتے رہتے ہیں، یہ وجہ کیا ہے؟ دعا میں کمی کی وجہ ہے، اور دعا میں نہ ٹھہرنے کی وجہ ہے، پھر دعا میں صبر نہ کرنے کی وجہ ہے، دعا کا اثر نہ دیکھنے کی وجہ ہے۔ دعا میں ٹھہرا کریں، ہاللیلویہ، دعا میں ٹھہرا کریں۔
اور جب دعا میں ٹھہرتے ہیں تو آپ اپنے یا تو ٹائم فکس کے مطابق دعا میں ٹھہرے رہے کریں، یا پھر جب دعا کرتے ہیں تو یہ مت سوچیں کہ ٹائم تھوڑا ہے، ٹائم کم ہو گیا، بس 5 منٹ کی، 2 منٹ کی، 1 منٹ کی کرنی ہے، جاتے جاتے دعا کرنی ہے، تو راہ جاتی دعا کرنی، ایسی دعا مت کریں۔ اور ایک آپ کو باسیاں آ رہی ہوں، دوسرا آپ 2-4 لفظ بول کے تو بسترے میں منہ چھپا لیں اور یہ ہماری دعا ہوگی۔ جاتے وقت ایک برکی منہ میں ہے اور آپ تیاری میں بھی ہیں بھاگتے بھاگتے، اور ساتھ چھوٹی سی دعا کہہ لی، یہ دعا ہوگی۔ یہ دعا نہیں ہے، اور ایسی دعا نہ ہی کیا کریں۔ یہ خدا کو غصہ دلانے والی باتیں ہیں۔ جب دعا میں ٹھہر جاتے ہیں، یا تو پھر ٹائم کا حساب نہ رکھا کریں، سب کچھ کر کے تو دعا میں ٹھہر جایا کریں۔ جب آپ محسوس کریں کہ خدا چھو رہا ہے اور آپ تھک رہے ہیں، یا پھر آپ جو ہے سوتے کرتے کرتے آپ سو جایا کریں، اور ریلیکس ہو کے جب آپ سے خدا ہم کلام ہو تو پھر آپ دعا سے اٹھا کریں، ورنہ آپ خدا کے ساتھ ٹائم فکس کریں، اس ٹائم کو مد نظر رکھ کر خدا کی حضوری میں رہا کریں۔ آمین۔ خدا آپ کو برکت دے، خدا آپ کے ساتھ ہو، دن دگنی رات چگنی، اب برکت پر برکت پائیں۔